صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے گانے سن رہا ہے، کبھی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ڈرامے دیکھ رہا ہے، کبھی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھ رہا ہے۔ تجھے شرم نہیں آ رہی؟ اگر تجھے ٹائم پاس کرنا تھا تو میرا قرآن پڑھ کے پاس کرتا۔ کیا تجھے یہ نظر نہیں آیا؟ اگر تمہیں وقت گزارنا ہی تھا تو میرا ذکر کر کے گزارتا۔ اگر تمہیں ٹائم پاس کرنا تھا اور میرے سونے پہ درود پڑھ لیتا، تجھے وہ نہیں یاد آیا؟ تو رمضان میں بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے گانوں ڈراموں کا سہارا لے رہے۔ کیا یہ وقت اتنا عام ہے کہ اس کو اس طرح گزارا جائے؟ دکھ کی بات ہے حضرت، ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، رات کو ایک جگہ جانا ہوا، تکلیف اتنی، ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں حضرت۔ علام نے عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی۔ اب ہو کیا رہا ہے، اگر حضرت کو چھکا لگ رہا ہے تو جناب ساتھی وہ ڈھول اور ساتھی باجے بج رہے ہیں۔ اگر کوئی چوکا لگ رہا ہے تو پھر ڈھول پیٹا جا رہا ہے حضرت، اور ساتھ جناب پورا بینڈ باجا بج رہا ہے حضرت۔ اگر کوئی آؤٹ ہو رہا ہے، کوئی وکٹ اڑ رہی ہے، پھر حضرت جی وکٹ اڑنے کی خوشی میں بھی ڈھول بج رہے ہیں، وہ پورے جو ہے نا وہ بینڈ باجے بج رہے ہیں حضرت۔ میں نے اہل علاقہ سے کہا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کتنے روکیں، کوئی کیا ہے، ایک ادھر ہو رہا ہے، ایک آگے ہو رہا ہے، ایک ادھر، ایک کیا کریں، کتنوں کو روکیں؟ روکنے جائیں تو نوجوان ہیں، لڑنے کو آتے ہیں۔ میں نے ان کو تو نہیں کہا، میں نے کہا چل ٹھیک ہے بھائی، ساڑھے روکیا نہیں رک دے، پھر انہوں تو روکنا آتا ہے نا حضرت، پھر اس کو تو آتا ہے نا حضرت۔ لیکن پھر ہوگا پتہ کیا حضرت، صرف وہ نہیں رگڑے جائیں گے حضرت، یہ جو ہم سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے اس ڈھول کی بھی آواز سن رہے ہیں، جو ڈھول رمضان کے احترام کی دھجیاں اڑا رہا ہے حضرت، وہ ڈھول جو رمضان کے احترام کی دھجیاں اڑا رہا ہے حضرت، ان کا تو قصور ہے حضرت جی، ہمارا بھی کام ہے سارے سیانے اکٹھے ہو کے جائیں، کوئی شرم ہے یا نہیں ہے تمہیں کوئی بھی؟ اور رمضان ہے بھائی، یہ راتیں کو کرکٹ کھیلنے کے لیے دی گئی ہیں تم؟ وہ 11 ماہ تھکے نہیں کرکٹ کھیل کھیل کے؟ کیا نکالا تم نے کرکٹ سے؟ اگر بیٹا ان کا قصور ہے تو قصور ہمارا بھی تو ہے نا، جو اپنے سارے گھروں میں بیٹھے سارا پنڈ اکٹھا ہو کے نکلے تو کیا بگاڑ دیں گے وہ کسی کا؟ کہ بھائی تمہیں کوئی شرم نہیں؟ رمضان کی راتیں ہیں، او بھائی نہیں سجدہ کرنا، نہیں قرآن پڑھنا، کو نہیں توبہ ترلا کرنا، کم از کم احترام رمضان تو کرو نا بھائی۔ نہیں اگر تمہیں توفیق ان چیزوں کی تو جاؤ کم از کم رمضان کے احترام میں اپنے گھروں میں تو بیٹھو، کیوں اس کے عذاب کو دعوت رہے دے؟ تمہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک دن والا زلزلہ یاد نہیں؟ اگر اس کا کرم نہ ہوتا، اگر اس کی رحمت نہ ہوتی، بڑا شدید زلزلہ تھا، اور بھائی تو نے بھی کہیں نیچے ہونا تھا، میں نے بھی کہیں نیچے ہونا تھا، اس نے پھر جان بخشی کر دی، اس لیے جان بخشی کی ہے کہ تو رمضان کا احترام ہی نہ کرے۔ 11 ماہ تھکے نہیں کرکٹ کھیل کھیل کے؟ کیا نکالا اس کرکٹ نے؟ کیا دیا تمہیں اس کرکٹ نے؟ اور بھائی کو قرآن کھول جا کے، کو تسبیح پکڑ، کو مالک کا ترلا کر، کو منت کر، دیکھ بارشیں برس رہی ہیں، بے موسمی بارشیں برس رہی ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں بھائی، کو خدا کا خوف کھاؤ کوئی۔ ٹھیک ہے نہیں، کم از کم رمضان کا تو احترام کرو حضرت۔ اور میں کہتا ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے مسلمان۔ ایک ہندو تقریر کر رہا ہے حضرت ادھر اسمبلی میں کھڑے ہو کے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ کدھر ہے رمضان احترام؟ رمضان کو کہیں لگتا ہی نہیں کہ رمضان ہے حضرت۔ تو خدا کے بندو کوئی ہوش کے ناخن لو حضرت جی۔ 11 ماہ تھوڑی تماشبینیاں کی ہیں ہم نے حضرت، ایک ماہ جس کا مقصد ہی معافی۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی، پیکیج بنا دیے گئے حضرت، 10 دن کا پیکیج رحمت بانٹی جائے گی، آؤ لے لو۔ 10 دن کا پیکیج مغفرت کی جائے گی، معاف کیا جائے گا، بخشا جائے گا حضرت۔ مغفرت کا اشرہ چل رہا ہے اور تم نے ٹورنامنٹ چھیڑ رکھے ہیں حضرت، کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیوں اس کے عذاب کو دعوتیں دے رہے ہو؟ اللہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اور بندے کیا لیں گے ہم تجھے عذاب دے کے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، کہیں وہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور بندے انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ مہینہ سجدوں والا ہے، مہینہ ذکر والا ہے، مہینہ فکر والا ہے، مہینہ درود والا ہے، مہینہ صلح والا ہے، تو ٹورنامنٹ چھیڑے بیٹھا ہے۔ اور اوپر سے صرف ٹورنامنٹ نہیں، چھکا لگ رہا ہے تو پھر ڈھول پیٹ رہا ہے، چوکا لگ رہا ہے تو پھر ڈھول پیٹ رہا ہے،
विकेट उड़ रही है, फिर ढोल पीट रहा है। क्यों यार क्यों हम वो ऐसे, जिस तरह बंदा कहता नहीं क्यों अजाब नहीं आ रहा, क्यों हम पे आसमान से पत्थर नहीं बरस रहे, क्यों हमारे चेहरे नहीं बिगाड़े जा रहे, क्यों हमें जमीन में धंसाया नहीं जा रहा। लेकिन उधर से बार बार आगे से आवाज आ रही है, और तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारता है। उधर से बार बार एक ही आवाज आ रही है, तेरा नहीं तेरे सवार दा मुंह मारता है। अगर तू मेरे महबूब का उम्मती ना होता तो तुझे मैं बताता कि रमजान में टूर्नामेंट कैसे करते, तुझे फिर बताते हम कि कैसे चौका लगने पे ढोल बजता है और बैंड बजता है, फिर तुझे हम तेरी खबर लेते कि कैसे छक्का लगने पे तू चौके बजा रहा है, मेरे मेहमान का एहतराम नहीं कर रहा है, मेरे मेहमान का तू एहतराम, तुझे बताता मैं अगर सिर्फ तू मेरे महबूब का उम्मती ना होता तो। क्या ना कुरान में, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, हमारा ढोल, हमारा चौका लगने पे या छक्का लगने या विकेट उड़ने पे ढोल बजना क्या, उधर काफिर आके महबूब को कह रहे हैं, महबूब ए मोहम्मद जिस अजाब से तुम हमें डराती हो क्यों नहीं आता, तेरा छक्का या मेरा छक्का या मेरा चौका या तेरा चौका या तेरा विकेट पे ढोल बजना, ये तो मैंने नहीं लगता हजरत। उधर काफिर आके नबी अलैहि सलाम को कहते हैं, मोहम्मद जिस अजाब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम हमें डराते हो क्यों नहीं वो अजाब आता। तो फिर आगे से कुरान उतर रहा है, पूछा महबूब से जा रहा है, कुरान उतर रहा है, मफहूम आया मुबारका का, महबूब इनसे कह दो एक को ना छोड़ूं, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, लेकिन क्या करूं मेरा महबूब तुम में मौजूद है। मैं खुद डरता हूं कि उनसे पर्दा न उठ जाए, क्या यार सड़कों पे तमाशा लगा रखे। लेकिन भाई याद रखना, ये जितने हाजी सनाउल्लाह और हाजी हबीबुल्लाह और हाजी सुलेमान मिसबाही बने बैठे हो, हमारा भी काम है प्यार से इन बच्चों को जाके ना समझाओ यार, खुदा दा ना लो, रमजान है, बाद में जो कुत्तखानी करनी जे कर लियो, जड़ा तमाशा लाना जे ला लियो, को खुदा का खौफ खाओ, रमजान का महीना है, को हयाश प्यार देना। और अगर ये अपने घरों में कुछ इस तरह का एहतमाम करो, कुछ अपनी औलाद के लिए इस तरह का सिस्टम बनाओ कि जितने टीवी से दूर रह सकें रहें, इनको इतना मसरूफ कर दो, इनको नौबत ही ना मिले इसको देखे, ये बेड़ा गर्क करेगा इनका। जी उधर जी ये अब ये रमजान आने लगा ना, अल्लाह को माफी मांग के 1000 बार जी, हो सकता है मैं उनसे भी गुनाहगार हूं, लेकिन क्या है जिन्होंने पूरे 11 माह रज के कंजर खाना किया इधर जी, अब वो 1 माह आपको इधर जी रमजान में दीन सिखाएंगे इधर जी। इससे भी ज्यादा हमारी को बदबख्ती हो सकती है, इससे भी ज्यादा हमारी कोई बदबख्ती हो सकती है किया इधर जी। अब वो रमजान में हमें दीन सिखाएंगी इधर जी, अब वो रमजान में हमें ये बताएंगे रमजान कैसे गुजारना है इधर। उस कौम का क्या बन सकता है हजरत जी जिनको कंजर सिखाएं कि रमजान कैसे गुजारना है। उस कौम से भी कोई मरी कौम है कि जिस कौम को रमजान में अब ये लोग बताएंगे कि रमजान कैसे गुजारना है। उस कौम से भी बदबख्त कोई कौम है। आप सोचें हमारी सोचों की पस्ती का लेवल क्या है, कोई बंदा नहीं बोलेगा, होता है ना सारी कौम बाहर आ जाए, ओए हमें पागल समझ रखा है, ये दीन है, ये रसूलुल्लाह का दीन है, मजाक है कोई। 11 माह कंजर खाना करो, 1 माह आके तुम हमें ये बताओ कि रमजान कैसे गुजारना है। लेकिन क्या है अगर मैं फिर वही कहूंगा, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। सो गई है कौम हजरत जी, सो चुकी है कौम हजरत जी, बस सबको एक ही फिक्र पड़ गई है, खाना कितों है हजरत। क्या नौजवान, क्या 40 वाला, क्या 45 वाला, क्या 50 वाला, सबको एक ही फिक्र पड़ गई। इकबाल ने बड़ी देर पहले हमें आगाह किया था, ये वक्त तुम पे आएगा अन करीब हजरत। इकबाल कहते हैं फिक्र अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद जरा इसके बदन से निकाल दो। फाका कश हम उन्हीं के मानने वाले हैं ओ भाई, जो मालिक कौनैन होने के बावजूद शिकमे मुबारक पे पत्थर बांधा करते थे इधर। लेकिन आज इस कौम को फिक्र ये पड़ गई है खाना कितों है इधर। तब इकबाल ने कहा था ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे बदन जरा इसके, रूहे मोहम्मद जरा इसके बदन से निकाल दो। फिक्र अरब को देकर फिरंगी तखय्युलात,
اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو حضرت نہیں محنت کرو کچھ پھر کریے پتر کوئی کریے اپنے پاکستان لئی تسی کہو گے کی کرنا ہے بس تھی کرن دی نیت کر لو آپ کروا لے گا کچھ نہ کچھ حضرت نیت کرو کہ میں نے کرنا ہے کچھ میرے اللہ مجھے راستہ دکھا میں اپنے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں میں اپنے اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں وہ خود تجھے بڑے محاذ ہیں کوئی بھی اختیار کر لو یا اللہ میں کشمیر لیے کچھ کرنا ہے خود ہی کروائے گا تم سے یا اللہ میں نے برما کے لیے کچھ کرنا ہے خود ہی کروائے گا نیت تو کرو میری نیت میں ہے ہی نہیں پاکستان نہیں اسلام نہیں کشمیر نہیں برما نہیں فلسطین نہیں میری نیت میں تو ہائی کوٹھی ہے میری نیت میں تو ہے ہی گاڑی ہے بس ایک خوبصورت سی بیوی ہے چند بچے ہیں بڑی اچھی لوکیشن والا مکان ہے بس یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے پتر جتنے اسپیشلی نوجوان بیٹھے ہوئے ایدی نے ٹینشن لئی ہو جو اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے دے گا تمہیں وہ کرو جو کرنے آئے وہ کرو نہ اس کی فکر کرنا نہ اس کی فکر کرنا جو کرنے آؤ اس کی فکر کرو جو اس نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے وہ بہانہ بنا کے ملے گا یہ رود الفائق اس میں منقول ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے نا تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں جب کوئی نوجوان گناہوں کا راستہ چھوڑ کے سچی توبہ کرتا ہے تو فرشتے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دیتے ہیں جو دیگر فرشتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بھائی کیوں خوشخبریاں دے رہے ہو ایک دوسرے کو تو ان کو بتایا جاتا ہے یہ ایک نوجوان نے گناہوں کا رشتہ چھوڑ کے نا اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیا ہے پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اس نوجوان کے توبہ کے استقبال میں ساری جنتوں کو سجا دو تینوں روٹی دی فکر پہ گئی تینوں روٹی دی فکر پہ گئی یہ فکر کر میاں تیرا اللہ تجھ سے راضی نہیں ہے اپنے اللہ کو منا روٹی کی فکر پڑ گئی تجھے اپنے اللہ کو راضی کر تیرا مقصد صرف روٹی کمانا نہیں ہے تیری تخلیق کا مقصد بہت بڑا ہے تو وہی ہے جس کے لیے 4 قسمیں کھائیں اس نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وہ جس کے لیے 4 قسمیں کھائی گئی وہ صرف روٹی کے لیے آیا ادھر اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے ہاں بس ایک کام کرو پتر جو طریقہ رسول اللہ علیہ السلام نے بتایا اس پہ نکل کھڑو پھر اور اس پہ چھوڑ دو فقیری امیری میں کوشش پوری کرو پوری محنت کرو پتر لیکن رب کو ناراض کر کے نہیں دھوکہ دے کے نہیں جھوٹ بول کے نہیں قسم کھا کے نہیں کم تول کے نہیں پورا تول سچی بات نو دھوکہ نو فراڈ ہاں جو نبی علیہ السلام نے طریقہ دیا اپنے دن کی ابتدا فجر سے کرو اپنے دن کی ابتدا استغفار سے کرو اپنے دن کی ابتدا سورہ یاسین سے کرو اپنے دن کی ابتدا درود پاک سے کرو اپنے دن کی ابتدا ذکر و اذکار سے کرو اور پھر نکل جاؤ اور چھوڑو پھر اپنے اللہ پہ حضرت پھر دیکھو رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں پتر اس کے مخالف چل کے کیا کر لو گے تم وہ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی ایک بندہ ایک فیکٹری میں کام کر رہا ہے نا وہ اپنے اس عارضی چھوٹے سے مالک کی مخالفت نہیں کرتا وہ کہتا ہے مالک کی مخالفت کر کے میں نے فیکٹری میں کیسے رہنا ہے بھائی اتنی تجھے سینس ہے کہ اس چھوٹے سے مالک کی مخالفت کر کے تو فیکٹری میں نہیں رہ سکتا اور تیری مت ماری گئی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کر کے یہاں کیسے سکھی رہ لے گا تیری مت ماری گئی ہے تو اپنے مینیجر سے بگاڑنا نہیں چاہتا بھائی مینیجر ہے میرا وہ تو یس سر جی سر نو سر آیا سر گیا سر پہنچ گیا سر
جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں اگلے دن اس کا تبادلہ ہو گیا ہو، جس مینیجر کا پتہ ہی کوئی نہیں وہ اس نے اگلا سانس بھی لینا کہ نہیں لینا ہے، تو اس مینیجر سے تو ڈر رہا ہے کہ میں اس آفس میں اس مینیجر کے خلاف چل کے نہیں رہ سکتا۔ بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ پھر تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف چل کے کیسے سکھی رہ لے گا؟ پتر ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ہے اندر تے جو ہے سو ہے، صرف باہر ہی کیتا ہے نا سونا۔ کوئی گاڑی لے کے، وہ کلپ میں کہہ بیٹھا ہوں کہ میرا کار کرائے تھے، کوئی حضرت جی کار دی چابی لے کے، کوئی گاڑی کی چابی لے کے، تو ایک مینیجر سے مخالفت نہیں ڈالنا چاہتا کہ مینیجر کی مخالفت کر کے میں دفتر میں سکھی نہیں رہوں گا، اور تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے جو ملکوں کا مالک ہے۔ تو اس مینیجر سے، تو اس فیکٹری کے مالک سے ڈر رہا ہے، ہو سکتا ہے تو کل آئے تو وہ ہی کو نا رات کو ہارٹ اٹیک آئے مر جائے، لیکن وہ ہمیشہ سے ہے، اس نے ہمیشہ ہی رہنا ہے۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ دائم ہے، وہ قدیم ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ یہ تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے اس میں لکھا ہے 2 بھائی تھے، ایک نیکوکار ایک گنہگار۔ وہ جو نیکوکار تھا نا اس نے اپنے دوسرے بھائی کو ہمیشہ کہنا ہو یہ چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن وہ اسی راستے پر آیا، ایک دن موت آ گئی۔ جب وہ جان کنی کے عالم میں تھا نا، نزا کی کیفیت تاری تھی، وہ بھائی آ گیا، اس نے کہا میں تجھے کہتا رہا ہوں اپنے اللہ کو منا لے، تو نے ساری عمر ضائع کر دی، اور دیکھ تو اب اتنے زیادہ گناہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ تو بھائی آگے سے اس کو کہتا ہے اے میرے بھائی تو ٹھیک کہتا رہا، میں نے غلط کیا، لیکن ایک بات بتا، اگر بروز قیامت اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو یہ بتا میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی کہ جہنم میں؟ تو بھائی کہنے لگا ظاہر ہے ماں ہے، وہ تو تجھے جنت میں بھیجے گی۔ وہ رو پڑا اور کہنے لگا اگر وہ ماں مجھے جنت میں بھیجے گی تو وہ میری ماں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ کہہ کے اس نے جان دے دی۔ وہ مفتی صاحب لکھتے ہیں خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو بڑی اچھی حالت میں ہے۔ اس نے کہا کیا بنی؟ اس نے کہا بس جاتے ہوئے جو میں نے جملہ کہا تھا نا کہ اگر بروز قیامت میرا اللہ میرے فیصلے کا حق میری ماں کو دے دے تو کیا فیصلہ کرے گی، جنت یا جہنم؟ تو تم نے کہا تھا ظاہر ہے ماں ہے جنت، تو میں نے آگے سے کہا تھا پھر میرا اللہ میری ماں سے بھی بڑھ کر مجھ پر مہربان ہے، بس میرے اسی جملے کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کریم ہے، لیکن پتر ہاتھ جوڑ کے ایدو تو دلیری نہ لئیو ہے کہ جو کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ ادھر۔ پتر جو کریم ہے تو دی پکڑ سخت بھی بڑی جمی ہے، وہ دی پکڑ ہے۔ اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا، یہ بات میں نے صرف اس لیے سنائی ہے تاکہ دلوں کو ٹھنڈک پڑے ادھر، لیکن اس بات پہ دلیر نہ ہو جانا کہ کریم ہے تو میں چک کے رکھا سارا کچھ نہ پتہ۔ کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے ان کی نحوست کی وجہ سے آخری وقت ایمان تک سلب ہو جاتا ہے۔ نہیں، بچو گناہوں سے، اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اور حضرت جی کثرت سے استغفر اللہ سوری علیہ الرحمت۔ آپ کی بارگاہ میں سوال آیا حضرت زیادہ تسبیح پڑھا کہ استغفار زیادہ کرا؟ آپ نے فرمایا تسبیح کی بڑی شان ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بول رہی ہے، ہر چیز اللہ کی اپنے اپنے انداز سے پاکی بیان کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک مینڈک کو دیکھا جو محویت کے عالم میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم تو کرتے ہیں نا، کوئی خارج کر رہا ہے، کوئی اللہ اللہ کر رہا ہے ساتھ چھت کو، نہیں، محویت کا عالم ہے، اس کو دائیں بائیں کی کوئی ہوش نہیں، محویت کا عالم ہے۔ اور کیونکہ حدیث بھی ہے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا مینڈک کو نہ مارو،
فَإِنَّهُ يُكْسِرُ التَّسْبِيحِ، یہ بڑی کثرت سے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. حضرت صحابہ نے عرض کی محبوب علیہ السلام آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، کیا کہتا ہے مینڈک؟ کیا ہے مینڈک کی تسبیح؟ آپ نے فرمایا مینڈک کہتا ہے سبحان المعبود فی لج البحار. یہ مینڈک کی تسبیح ہے. حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا وہ تو کب سے اسی طرح اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ اس مینڈک نے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام متواتر 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں محو ہوں. 70 سال سے اسی طرح میں اللہ کی یاد میں. ہاں پتر اللہ حضرت جی 10 لکھے ہیں جانور جو جنت میں جائیں گے. 10 جانور لکھے ہیں. اب وقت تھوڑا ہے، میں پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلاً اس کو ان میں کتا بھی ہے، ان میں ایک گدھا بھی ہے. ہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ بھی جنت میں جائے گا. اصحاب کاف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. محبوب علیہ السلام کی مبارک اونٹنی بھی جنت میں جائے گی. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی جنت میں جائے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد بھی جنت میں جائے گا. ایسے لکھے ہوئے ہیں. تو وہ ان میں حضرت جی 2 ہیں، ایک کتا اور ایک گدھا. اور آپ کو پتہ ہے حضرت جی ہمارے یہاں دونوں جو نام ہے بطور گالی یوز ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہم اکثر کسی کو بچہ لو کتیا نہیں کہنا چاہیے. اکثر ہم کسی کو بڑا نکما ہونا تو ہم اس کو کہتے ہیں او گدھیا. دونوں ہمارے یہاں کچھ اچھے انداز سے استعمال نہیں ہوتے. تو بزرگ فرماتے ہیں چلیا وہی کتا وہی گدھا، اگر اس نے بروز قیامت تجھے پوچھ لیا اوے بتا ہوئے دنیا میں تو میرا نام بھی بطور گالی لیا کرتا تھا، دیکھ آج میں اللہ کے دوستوں کی نسبت سے جنت میں جا رہا ہوں اور تو مینڈک اللہ کی تسبیح کرے، مرغا اللہ کی تسبیح کرے، رسی نہ کریے. مجھے یاد ہے ایک دن کی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، آپ فرمان لگے بابا جی ہمیشہ دھیان رکھیو کدی کوکڑ نو جتن نہ دئیو ہے. آپ کو پتہ مرغا صبح اٹھ کے حضرت جی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. آپ نے فرمایا بابا جی کدی کوکڑ نو جتن نہ دئیو ہے. جدو ککڑ بولے انہوں آکھیو میاں سی تیرا نہ پہلے اٹھے دے ہے. لیکن حضرت جی پہلے اٹھنا تو دور، ککڑ بچارہ بول بول کے تھک جاندہ ہے، اسی تو اٹھتے ہی کوئی نہیں ہے. پہلے اٹھنا تو دور ہے، ککڑ بول بول کے تھک جاتا ہے، ہم اٹھتے ہی کوئی نہیں ہے. فرمایا 70 سال سے میں اسی طرح اللہ کی یاد میں محو ہوں. اور اب پچھلے 10 روز سے نا 2 کلموں نے اتنی لذت دی ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے کہ میں نے کھایا ہی کچھ بھی نہیں ہے. بس 2 کلمے پڑھ رہا ہوں، وہ 2 کلمے پڑھ رہا ہوں. ہائے ہائے لیکن مینڈک ذکر کرے، مرغا کرے، ہم نہ کریں. تو وہ حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے بڑی شان ہے تسبیح کی، سارے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں لیکن تو زیادہ استغفار کیا کر. وہ شخص آگے سے عرض کرتا ہے حضور کیوں استغفار زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اگر کپڑا میلا ہو جائے نا، کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تسبیح خوشبو ہے اور استغفار صابن ہے. ہم بڑے عجیب و غریب ماحول میں جی رہے ہیں، قدم قدم پہ گناہ کھڑا ہے. اپنی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنی سوچوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اور ہو جائے تو سچے دل سے معافی مانگ لینا. معافی میں دیر نہ کرنا، معافی مانگ لینا. معافی میں دیر نہ، پوری کوشش کرنا، جان بوجھ کے نہ کرنا. جان بوجھ کے بھی ہو جائے پھر بھی مانگ لینا. وہ کریم ہے بڑا زیادہ ہے. اور اپنے فرائض ادا کرو حضرت. اپنی نمازیں پوری رکھو، اپنی نمازیں پوری رکھو. صاحب استطاعت ہو تو حج کرو.
اگر صاحب استطاعت ہو خوش دلی سے زکوٰۃ دو حضرت. زکوٰۃ تو فرض ہے نا حضرت, ہم نہیں دیتے کوئی بھی, لیکن قربان جو ہمارے بزرگوں پر ہائے 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 بڑے سخی لوگ تھے حضرت. حضرت سیدنا سعید بن ناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس نے ایک بندہ آ گیا, اس نے آ کے نا آپ سے کچھ مانگا, لیکن آپ نے 1,00,000 درہم عطا فرمائے, 1,00,000 درہم عطا فرمائے. وہ شخص رونے لگ پڑا. جب آپ نے 1,00,000 درہم دیے نا, وہ رونے لگ پڑا. آپ نے اسے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے حضرت اس بات پہ رو رہا ہوں کہ آپ جیسے سخیوں کو بھی زمین کھا جائے گی. آپ نے فرمایا اس کو 1,00,000 اور دو. حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا ہے, حیدر کرار ہے, تاجدار اللہ ہے, سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے. اب ایک دن اپنے دروازے کے باہر بیٹھ کے رو رہے تھے. ایک چاہنے والا گزرا, اس نے عرض کی حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے خفا ہو گیا. عرض کرتا نہیں حضرت اللہ علی سے خفا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو گیا. عرض کرتا ہے حضرت کیسے لگتا ہے؟ فرمایا 7 دن گزر گئے علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے روتے ہیں حضرت. نہیں پتر, خوش دلی سے زکوٰۃ دو, وہ کچھ نہیں رکھے گا تمہارا, کہیں گناہ عطا کرے گا تمہیں واپس. شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا, یہ ٹیکس ہے یہ کیا ہے, نہ, خوش دلی سے اپنا فرض ادا کرو. وہ بڑے سخی. حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نبی علیہ السلام کے, حضرت طلحہ بڑے سخی تھے حضرت. اور یہ میری بات یاد رکھنا, نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت بخیل, کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا. حدیث ہے نبی علیہ السلام لا يدخل الجنت بخیل, کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے, کبھی بخیل نہ ہونا حضرت. اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت جی جیسے جیسے اللہ ہمیں دیتا ہے, نہیں کبھی بخیل نہ ہونا, خوش دلی سے دینا, شکریہ پہ دینا حضرت, شکریہ پہ دینا. اس نے دے دیا, تیری کوئی کوالٹی نہیں جس کی وجہ سے تجھے دیا, تجھے میں کوئی ایسی خاص بات نہیں کہ تجھے دیا, بس اس کا فضل ہے اس نے دے دیا. شکریہ کرنا, اپنے ارد گرد والوں پہ, اپنے رشتہ داروں کا دھیان رکھنا, اپنے محلے داروں کا دھیان رکھنا. ایک بزرگ تھے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی میں نے کئی بار بیان کیا. یہ میں نے آج بزرگ, وہ دوست مانگنے آ گیا, بہت زیادہ عطا فرمایا. جب دوست چلا گیا نا تو یہ رونے لگ پڑے. وہ بیوی کہتی ہے اگر تجھے پیسوں سے اتنا ہی پیار تھا تو دیے کیوں, اب دے کے رو رہا ہے. اس نے کہا میں اس بات پہ نہیں رو رہا کہ میں نے اپنے دوست کو اتنے زیادہ پیسے دے دیے, اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں کیسا دوست ہوں. میرا دوست اتنی دیر پریشان رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں, یہاں تک کہ اس کو میرے پاس آنا پڑ گیا. شکر کرو, یہ جتنا ماحول بن رہا ہے نا یہ سب ناشکری کی وجہ سے ہے. یہ سب اس سوچ کی وجہ سے ہے جو شیطان نے ہمارے اندر ڈال دی ہے کہ مجھ میں کوئی کوالٹی ہے جو مجھے دیا گیا ہے. سیدنا طلحہ بڑے سخی تھے حضرت. یہ بھی انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 50,000 درہم قرض لیے. ظاہر ہے نہیں دے سکے, آخر وہ وقت آ گیا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف جا رہے تھے. یہ 50,000 لے کے آئے, عرض کرتے ہیں حضرت آپ کا 50,000 روپیہ ہے, یہ قبول فرما لے. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا, صرف تیری سخاوت کی وجہ سے, تاکہ تجھے سخاوت کرنے میں آسانی ہو. یہ تو حضرت جی ان عام باتوں پہ اتنا عطا کر دیا کرتے تھے. زکوٰۃ فرض ہے حضرت. کسی عالم سے, کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر کے ان کو اپنے معاملات بتا کے کہ آپ پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے مزید زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے, کیونکہ سب سے اولا و اعلیٰ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو دے محبوب دی تعریف کریں تو تیری چولی پھر کے نہ بھیجے. فقیر مانگنے آئے نا تو وہ کیا, تیرے بچے جیون, تیرے بچیاں دی خیر ہوئے,
تیرے بچے کامیاب ہون، صاحب لگن، افسر لگن، وہ بندہ کہتا دے بھی یار کتنا سونا سونا بولتا تے چلیا تو دے محبوب دیاں تعریفاں کرے تینوں خالی ٹورے گا۔ لیکن نعت ہوئے نونے برفی والے دا کلام نہ ہوئے، کیونکہ نعت لکھنا ہر بندے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ نعت شریف ہوئے زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ اور جڑا میں سب تو سونا شعر لگا، ہو ہی نہیں سکتا بندہ شعر پڑھے تو بندے نو لبے کھا نہ دے کی محمد برائے جناب الہی ہے، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد ہے۔ اللہ عظیم نہیں جی، یہ جو سامنے اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، ہر بندے پہ میری بات بالکل اسی طرح ہی اثر کر رہی ہے جس طرح میں سوچے بیٹھا ہوں، یا ہر بندہ سامنے بیٹھا وہی سوچ رہا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں۔ کسی کے دماغ میں کیا آ رہا ہے میرے تو لازم نہیں ہوتا حضرت، سامنے ہر بیٹھا بندہ وہی سوچ رہا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ سوچے حضرت۔ لوگوں کے دلوں میں بڑا بڑا کچھ چلتا ہے حضرت۔ تو وہ کوئی عالم تفسیر بیان کر رہے تھے جی، رزق اللہ کے ذمہ، رزق اللہ کے ذمہ، بڑھائے گھٹائے، تھوڑا دے زیادہ تھوڑا دے، بوتا دے بہت بوتا دے، اس کا اختیار۔ یہ قلم اس کے حکم سے اپنا کام کر چکا ہے حضرت، فی لوح محفوظ، قلم اپنا کام کر۔ ہاں کچھ ایسے کام ہیں جن کے لیے لکھا ہے کہ جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے حضرت، لیکن وہ بھی قلم لکھ چکا ہے، کس کس کو اس کی توفیق دی جائے گی۔ مثلا والدین کی خدمت سے لکھا ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے حضرت، لیکن صحیح نماز پڑھنے سے حضرت، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا اور نماز ٹھیک نہیں پڑھتا تو پھر مفہوم ہے نماز یہ کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، یا اللہ جیسے اس نے مجھے خراب کیا تو اس کو خراب کر دے۔ اپنے بزرگوں کو اکیلا نہ چھوڑو حضرت، اور وقت دو، اپنے بزرگوں کو وقت دو، محبت کرو اپنے بزرگوں کے ساتھ حضرت۔ انہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اللہ جتنا انہوں نے دیا ہے یہ ہم سے اتنا نہیں مانگ رہے، یہ تو بڑا تھوڑے پہ راضی ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم وہ تھوڑا بھی ان کو دینے کو تیار نہیں ہے حضرت۔ میں کہا کرتا ہوں حضرت جی، اکثر میں مجمعوں میں جا کے پوچھتا ہوں، بہت بڑے مجمع، ہزاروں کے مجمع، 10,000 کا مجمع، 20,000 کا مجمع، ایک بندہ بعض دفعہ نہیں اٹھتا۔ میں کہتا ہوں یار اگر کوئی مرد کلندر بیٹھا ہے تو ذرا اٹھ کے مجھے اپنی زیارت کروائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ 2022 میں بھی کوئی ایسا مرد کلندر ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے ڈھونڈنے سے بھی نہیں، میں اکثر پوچھتا ہوں یار اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو ذرا مجھے اپنی زیارت کروائے کہ جس نے کبھی جاتے ہوئے نا اپنی بیوی اور اپنے باپ کو کھڑا کر کے یہ کہا ہو پل یہ لوگ کہ اجو بنائیں جو میرے ابو جی آکھن گے، کوئی نہیں حضرت۔ اللہ حضرت جب والد کی باری تھی تو والد جاتے ہوئے مجھے پوچھ کے جایا کرتے تھے، اور میرے بیٹے آتے ہوئے تیرے لیے کیا لے کے آؤں؟ میں تلاش میں ہوں حضرت کو مل جائے ایسا 2022 میں مرد کلندر جس نے کبھی جاتے ہوئے باپ کی دل جوئی کرنے کے لیے بیوی کو کھڑا کر کے کہا ہو آج او پکائیں جو میرے ابو جی آکھن گے۔ میرے لیے سب سے مشکل ترین کام بازار جانا ہے حضرت، پہچانا جاتا ہوں، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوشش ہوتی ہے نکلوں، لیکن ساتھ جس کو لے کے جاتا ہوں نا وہ بچوں کی ماں ہے، وہ بچوں کی ماں ہے۔ میں مثلا کہتا ہوں یہ کلر ٹھیک ہے بس جی پیک کرو جی، لیکن ماں ہے نا بچوں کی حضرت، وہ کیا کرے گی؟ 1 منٹ بس جی، وہ ساتھ لگا کے نا دیکھتی ہے یہ کلر میرے بیٹے کو سوٹ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اگر ادھر کو بیٹا بیٹھا ہو تو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے زیارت کروانا، میں کرنا چاہوں گا۔ جس نے کبھی اپنی ماں کو بھی بازار لے جا کر اس کے ساتھ بھی کو کپڑا لگا کے دیکھا ہو میری ماں کو سونا لگا کہ نہیں لگایا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم